بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم ایک عنوان الہزل پڑھیں گے، جبکہ دوسرے عنوان اعاذنا اللہ من کثرت الاکل کا بعض حصہ پڑھیں گے۔ الہزل کا معنی ہے خوش طبعی، جبکہ اعاذنا اللہ من کثرت الاکل کا معنی ہے بہت زیادہ کھانے سے اللہ کی پناہ۔ الہزل حکی عن اشعب انه حضر ولیمة بعض ولاة المدینة وكان رجلا بخیلا فدعا الناس 3 أيام وهو يجمعهم على مائدة فيها جدي مشوي فيحوم الناس حوله ولا يمسه أحد منهم لعلمهم ببخله، وأشعب كان يحضر مع الناس ويرى الجدي فقال في اليوم الثالث زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول من عمره قبل ذلك۔ الہزل خوش طبعی۔ حکی عن اشعب، اشعب سے حکایت بیان کی گئی ہے، انہ حضر ولیمۃ بعض ولاة المدینہ، کہ وہ مدینے کے کسی حاکم کے ولیمے میں حاضر ہوا، وکان رجلا بخیلا، وہ بہت ہی بخیل شخص تھا، کنجوس آدمی تھا، فدعا الناس 3 أيام، چنانچہ اس نے 3 دن تک لوگوں کو بلایا، وَهُوَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مَائِدَةٍ فِيهَا جَدْيٌ مَشْوِيٌّ، اور ان کو ایک دسترخوان پر جمع کرتا رہا جس پر بکری کا بھونا ہوا 1 سالہ بچہ تھا، فَيَحُومُ النَّاسُ حَوْلَهُ، تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے، وَلَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ لِعِلْمِهِمْ بِبُخْلِهِ، لوگوں کو اس کے بخل کے جاننے کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اسے ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ وَأَشْعَبُ كَانَ يَحْضُرُ مَعَ النَّاسِ، اشعب بھی لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتا، وَيَرَى الْجَدْيَ، اور بکری کے بچے کو دیکھتا، فَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، تیسرے دن اس نے کہا، زوجته طالق ان لم يكن عمر هذا الجدي بعد ان ذبح وشوي اطول من عمره قبل ذلك، کہ حاکم کی بیوی کو طلاق اگر اس بچے کی عمر اس کے ذبح کیے جانے اور بھوننے جانے کے بعد اس عمر سے زیادہ لمبی نہ ہو جو اس سے پہلے تھی۔ حل لغات۔ الہزل ہزل یہزل ہزلا، ٹھٹا کرنا، حزالہ خوش طبعی کو کہتے ہیں، جبکہ ہزل یہزل ہزل یہزل حزلا ہزلا کمزور ہونا۔ حزیل دبلا پتلا شخص، اس کی جمع حزلہ آتی ہے۔ اشعب کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ حضر یحضر حضورا، المجلس صلہ ہو تو حاضر ہونا، حضارتاً شہر میں مقیم ہونا۔ احتضر قریب المرگ ہونا۔ ولیمہ، ولیمہ ہر وہ کھانا جو کسی خوشی کے وقت کھلایا جائے، اس کی جمع ولائم آتی ہے، اور مشہور یہ ہے اس کے متعلق، یہ اس خاص کھانے کو کہا جاتا ہے جو شادی کے بعد کھلایا جاتا ہے۔ ولات یہ والی کی جمع ہے، حاکم، مدینہ شہر قصبہ، اس کی جمع مدن آتی ہے، یہاں مدینہ منورہ مراد ہے، جس کا سابقہ نام یثرب تھا اور جہاں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ دعا یدعو دعوتاً، کھلانے کے لیے بلانا، اور دعاءً پکارنا، اسی سے داعی ہے، جمع دعاتن آتی ہے، اور اگر دعا کا صلہ لہو ہو، دعائے خیر کرنا، علیہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ مائدتاً دسترخوان، اس کی جمع موائد آتی ہے۔ جدیٌ 1 سالہ بکری کا بچہ، اس کی جمع جداؤن آتی ہے۔ مشویٌ بھونا ہوا گوشت، شوا یشوی شیئن گوشت کو آگ پر بھوننا، شواء بھونا ہوا گوشت۔ فیحوم حام یحوم حومانا چکر لگانا،
صفت کا صیغہ حائم ہے، اس کی جمع حوم آتی ہے۔ مس یمس مسن نصرہ اور سمیہ دونوں سے آتا ہے۔ مسن مسیسن مصدر ہیں، چھونا ہاتھ لگانا۔ ذبیحہ ذبح یذبح ذبحا ذبح کرنا، ذبیحہ جو عن قریب ذبح کیا جائے، اس کی جمع ذبائح آتی ہے، جبکہ مذبح ذبح کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مذابح آتی ہے۔ وضاحت زوجتہ طالق، یہ جملہ خوش طبعی اور مزاحن کہا ہے اشعب نے کہ اشعب نے جب یہ دیکھا کہ حاکم کے بخل کی وجہ سے لوگ اس بکری کے بھنے ہوئے بچے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اور آ کر واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اس نے ازروئے مزاح کہا کہ اگر اس بکری کے بچے کی عمر ذبح کیے جانے اور بھونے جانے کے بعد اس عمر سے زیادہ نہیں ہوتی ہے جو اس سے پہلے تھی تو حاکم کی بیوی کو طلاق ہو۔ تو یہ خوش طبعی اور مزاحن ایک جملہ کہا۔ اشعب جو ہے مزاح خوش طبعی کے اندر مشہور شخص تھا۔ عنوان نمبر 2، اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، بسیار خوری سے اللہ کی پناہ۔ کثرت الاکل زیادہ کھانا، زیادہ کھانے سے اللہ بچائے، اللہ کی پناہ۔ اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، قال صدقۃ بن عبد اللہ المازنی اولم علی ابی لما تزوجت فعملنا 10 جفان سریدا من جزور فاول من جاءنا ہلال هو ہلال بن سعد المازنی من شعراء الدولة الأموية فقدمت إليه جفنة فأكلها ثم أخرى حتى أتى على 10 جفان ثم استسقى فأتي بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شدقه فأفرغها في جوفه ثم خرج فاستأنفنا عمل الطعام۔ اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، بسیار خوری سے اللہ بچائے۔ قال صدقۃ بن عبد اللہ المازنی، صدقہ بن عبد اللہ مازنی فرماتے ہیں، اولم علی ابی لما تزوجت، میری شادی کے وقت میرے والد نے میرا ولیمہ کیا۔ فعملنا 10 جفان سریدا من جزور، تو ہم نے اونٹ کے گوشت کے سرید کے 10 بڑے تشت تیار کیے، 10 بڑے پیالے تیار کیے۔ فاول من جاءنا ہلال، تو مدعوین میں سے سب سے پہلے جو شخص ہمارے پاس آیا وہ ہلال تھا، وہ ہلال بن سعد مازنی، یعنی سلطنت امویہ کے شعراء میں سے ہلال بن سعد مازنی۔ فقدمت الیہ جفنۃ فاکلها، سو میں نے ایک تشت، ایک پیالہ اس کے سامنے کیا تو اس نے اسے کھا لیا۔ ثم اخرى، پھر دوسرا پیش کیا۔ حتی اتی علی 10 جفان، یہاں تک کہ 10 کے 10 پیالے چٹ کر گیا۔ ثم استسقى، پھر اس کے بعد اس نے پانی طلب کیا، پانی مانگا۔ فأتی بقربة من نبیذ، چنانچہ نبیذ کی ایک مشک لائی گئی۔ فوضع طرفها فی شدقه، تو اس نے اس کا کنارہ اپنے جبڑے میں رکھا۔ فأفرغها فی جوفه، اور اسے اپنے پیٹ میں انڈیل لیا۔ ثم خرج، پھر وہ چلا گیا۔ فاستأنفنا عمل الطعام، نتیجتاً ہم نے اثر نو کھانا تیار کیا۔ اعاذنا، پناہ دینا۔ اعاذ یعوذ عوزا، پناہ لینا۔ صفت کا صیغہ عائز، اس کی جمع عوض آتی ہے۔ اولما، اولما یولم ایلاما، باب افعال سے ولیمہ کرنا، شادی بیاہ کا کھانا تیار کرنا۔ جفان، یہ جفنتن کی جمع ہے، عربوں کا سب سے بڑا پیالہ۔ اس کے بعد قصعہ ہے جس میں 10 آدمی سیر ہو سکتے ہیں، پھر صحفہ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہے، پھر مأکلہ جو 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، پھر صحیفہ جو صرف ایک کے لیے کافی ہے۔ سریدن، سرید کی جمع سرائد آتی ہے، شوربے میں تر کی ہوئی روٹی۔ سرد یسرد سردن، الخبز روٹی توڑ کر شوربے میں تر کرنا۔ جزور، جزور ذبح کے لیے اونٹنی یا بکری، اس کی جمع جزرن آتی ہے۔ جزرہ یجزر جزرن جزارن، اشاء صلہ ہو تو ذبح کرنا۔ جزار
قصاب کو کہتے ہیں۔ حتی اتا، اتا یاتی اتیانن، آنا، اگر اس کا صلہ علی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اور اگر اس کا صلہ با آ جائے بھی، اتا بھی، اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ استسقا یستسقی استسقاء باب استفعال سے اس کا معنی ہے پانی طلب کرنا۔ سقا یسقی سقیاً، پلانا، صفت کا صیغہ ساقی، اس کی جمع سقاتن آتی ہے، اور سقاء مشک کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسقیہ آتی ہے۔ قربتن، قربہ مشک، اس کی جمع قربن آتی ہے۔ قربہ اور سقا پانی کی مشک کو کہتے ہیں، جبکہ زقن سرکہ اور شراب کی مشک کو کہتے ہیں، اور رکوتن شہد کی مشک کو کہتے ہیں۔ نبیذن شراب جو نشہ آور نہ ہو، انگور، کھجور اور کشمش، شہد اور جو، گھیو سب سے بنائی جاتی ہے۔ وضع، وضع یضع زعتن، رکھنا، نفسہ صلہ ہو، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، جبکہ وضیع خسیس کو کہتے ہیں۔ المرء صلہ ہو، جنہ، شدقہ جبڑا، اس کی جمع اشتاق آتی ہے۔ افرغہا برتن خالی کرنا۔ جوف پیٹ، اندرونی حصہ، اس کی جمع اجواف آتی ہے، جبکہ باب سمع یسمع سے جویفا یجوف جوفن کھوکھلا ہونا، اجوف کھوکھلا۔ فاستأنفنا، استانف یستانف استینافن، اثر نو کام کرنا، اثر نو تیاری کرنا۔ وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَتَاهُ وَهُوَ بِدَابِقٍ بِزَنْبِيلٍ مَمْلُوءٍ بَيْضًا وَآخَرَ مَمْلُوءٍ طِينًا قَالَ قَشِّرُوا فَقَشَّرُوا فَجَعَلَ يَأْكُلُ بَيْضَةً وَطِينَةً حَتَّى أَتَى عَلَى الزَّنْبِيلَيْنِ ثم أتوه بقصعة مملوءة مخا بسكر فأكله فاتخم فمرض فمات۔ اور سلیمان بن عبد الملک کی موت کا سبب یہ ہوا جبکہ وہ مقام دابق میں تھے، ایک نصرانی ان کے پاس ایک ٹوکرا انڈوں کا بھرا ہوا اور ایک ٹوکرا انجیر کا بھرا ہوا لے کر آیا۔ قال، سلیمان نے کہا، قشرو، ان کو چھیلو۔ فقشرو، چنانچہ لوگوں نے چھیل دیا۔ فجعل یأکل بیضة وطینة، پھر وہ ایک ایک انڈے اور ایک ایک انجیر کو کھانے لگا۔ حتی اتا علی الزنبیلین، یہاں تک کہ دونوں ٹوکرے صاف کر گیا۔ ثم اتوہ بقصعة مملوءة مخا بسکر، پھر لوگ اس کے پاس شکر کے ساتھ مغز سے بھرا ہوا ایک پیالہ لے کر آئے۔ فَأَكَلَهُ، چنانچہ اس نے اسے بھی کھا لیا۔ فَاتَّخَمَ، اور بدہضمی میں مبتلا ہو گیا۔ فَمَرِضَ فَمَاتَ، نتیجتاً بیمار ہوا اور مر گیا۔ دابق یہ حلب کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ زنبیل، اس کی جمع زنابیل آتی ہے، ٹوکرا۔ بیضاً، انڈے، واحد بیضتن، تینن، تینتن، اس کی جمع تین آتی ہے، انجیر۔ قشرو، قشر یکشر تقشیراً باب تفعیل، کھال یا چھال اتارنا۔ اتخم یتخم اتخاماً باب افتعال سے بدہضمی کا شکار ہونا۔ قصعتن، اس کی جمع قصعن آتی ہے، پیالہ۔ مخن، مغز۔ اتخم یتخم اتخاماً بدہضمی ہونا۔ مات یموت موتاً، مرنا۔ اولما علی ابی لما تزوجت، ہلال بن اسعد مازنی نے صدقہ بن عبداللہ مازنی کے ولیمے میں سرید کے 10 پیالے صاف کر دیے، اور جب پانی مانگا تو نبیذ کا ایک مشک پیش کیا گیا تو اسے بھی پورا پی گیا۔ صدقہ بن عبداللہ مازنی فرماتے ہیں کہ پھر اثر نو ہم نے کھانا تیار کرنا شروع کرایا۔ پس یار خوری کی بھی حد ہوتی ہے۔ ہلال بن اسعد نے تو حد کر دی کہ ولیمے کا سارا کھانا خود ہی کھا گیا۔ اللہ بچائے اس بسیار خوری سے۔ اور دوسرا واقعہ سلیمان بن عبد الملک کا ہے۔ یہ اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے کہ انہوں نے مقام دابق میں تنے تنہا انڈے اور انجیر کے 2 ٹوکرے صاف کر لیے اور پھر ایک پیالہ مغز کا بھی کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بدہضمی کا شکار ہوا اور اسی کے نتیجے میں بیمار ہو کے مر گئے۔
تو گویا زیادہ کھانا موت کا سبب بن گیا۔